کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اس مسجد میں آج کا خطبہ جمعہ دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم اور انتہائی قیمتی اور ضروری موضوع پر عرض کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سچ بیان کر کے سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کائنات کے اندر اسلامی عقیدے کا جو دار و مدار ہے وہ دو چیزوں پر ہے، توحید اور رسالت۔ جو کلمہ ہم روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں اور کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا آغاز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید کا بیان، محمد الرسول اللہ یہ رسالت کا بیان ہے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک یہی چاہتا ہے کہ جو بندہ بھی میری کائنات کے اندر زندگی گزارے میری توحید کو ماننے والا ہو اور میرے بھیجے گئے رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اللہ کے ہر رسول کو ماننا لازمی اور ضروری ہے، لیکن جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ رتبہ عطا فرمایا۔ اب اس سلسلے میں کلمہ پڑھنے کے بعد جس وقت بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، کون سا ایمان ہے کہ جس ایمان کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے گا؟ زبان سے کلمہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کون سا ہے جس ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف نصیب ہوگا؟ میں اپنے سٹیج پہ بیٹھ کر میں کہوں گا کہ جو نظریہ، جو سوچ اور جو فکر میں تمہیں دوں وہ سوچ اور نظریہ کامل ہے، اس پہ ایمان رکھنا، اس پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی دوسرے مطلبہ فکر کا عالم اپنی مسجد میں بیٹھ کر یہ کہے گا کہ میرے پیچھے چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن معاملہ بڑا حساس ہے، کیونکہ معاملہ ہے ایمان کا۔ ایمان وہ دولت ہے جس دولت کے ہوتے ہوئے اگر انسان کا عمل تھوڑا سا بھی ہے، یعنی عمل میں بے شک کمزوری ہے، اللہ ایمان کے صدقے سے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اور ایمان وہ دولت ہے کہ اگر انسان کے پاس خدا نخواستہ ایمان کا سرمایہ نہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا عمل انسان کے پاس موجود ہے، اللہ اس کے عمل کو دھدکار دے گا، رد کر دے گا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اپنے ان دو جملوں پہ میں دو حدیثیں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو، عمل تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہو کر انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں ایک شخص فوت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، صفیں لگی ہیں، سرکار جنازے کے امامت والے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ اصحاب نے، کچھ ساتھیوں نے حضور علیہ السلام کو روکا، یا رسول اللہ آپ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھائیے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی نیک عمل تو ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ آپ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھائیے، اس کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کے مصلی پہ کھڑے ہو کر منہ پیچھے کی طرف کیا، اور جتنے لوگ کھڑے تھے سرکار نے سب سے پوچھا کوئی بندہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل کیا ہو؟ اب بھری صفوں میں سے کوئی بھی نہیں بولتا، سارے خاموش کھڑے ہیں۔ سرکار نے پھر پوچھا، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ ایک شخص جنازے کی صفوں میں سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں اس کی زندگی میں ایک نیک عمل ہے،
وہ نیک عمل کون سا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے بیان کیا، بڑی توجہ سے سننا، نیک عمل کون سا تھا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی زندگی کے دنوں اور راتوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اسلام کی سرحد پہ چوکیدارہ کیا ہے، صرف 1 گھنٹہ اسلام کی سرحد پہ پہرا دیا ہے، میں یہ عمل جانتا ہوں اور مجھے کوئی پتہ نہیں۔ یعنی اسلام کی سرحد کا پہرے دار بنا، اپنی زندگی پوری میں سے 1 گھنٹہ، یہ عمل مجھے یاد ہے اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سنی، سرکار نے فرمایا چلو صفیں سیدھی کرو۔ اللہ کے رسول مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر سرکار نے 4 تکبیریں نماز جنازہ ادا فرما دی، صفیں سیدھی کرا کے سرکار نے نماز جنازہ ادا کر دی۔ اب دیکھو، اگر حدیث یہاں پہ بھی ختم ہو جاتی تو خوش قسمتی اس کی کمال تھی کہ نہیں، جس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا۔ اور ایک عمل سنا تو سرکار نے جنازہ پڑھا دیا، لیکن بات اس سے آگے بھی حدیث میں ہے۔ سرکار اس کی میت کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں، میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، رشتہ دار دوست احباب واپس پلٹ جاتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کی قبر پہ کھڑے ہو کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور کا جملہ سننا، یہ خطابت کا نہیں، حدیث کا جملہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میت کی چارپائی قبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ۔ فرمایا اے میرے غلام، تیرے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ تو جہنمی ہے، اور میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ رب نے تجھے جنتی بنایا ہے۔ اگر آپ اس لفظوں پہ غور کریں تو بڑے پیارے لفظوں کے اندر بھی سرکار نے موتی پروئے۔ جب بات کی ساتھیوں کی تو فرمایا وہ گمان کرتے تھے، سمجھتے تھے، اور جب اپنی بات کی تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ آپ نے مجھے بتانا ہے، گمان بھاری ہوتا ہے کہ گواہی؟ بولیے، گواہی بھاری ہوتی ہے نا۔ گمان تو بندہ بن دیکھے بغیر سوچے سمجھے بھی رکھ لیتا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ساتھیوں کا تھا گمان اور میری ہے جو گواہی۔ وہ گمان کرتے تھے تو جہنمی، میں گواہی دیتا ہوں کہ رب نے تجھے جنتی بنایا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت تھی، عمل تھوڑا سا تھا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ ایک روایت ایک جملے کو ثابت کر گئی۔ دوسرا جملہ میں نے بولا تھا کہ عمل ڈھیر سارا بھی ہو، اگر ایمان سے محروم ہو تو وہ ڈھیر سارا عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حنین کی جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما ہے، صحابہ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، فوج ساری کی ساری صحابہ کی کھڑی ہے۔ ایک شخص صحابہ کی صف میں پہلے نمبر پر، پہلی صف میں، پہلی لائن میں کھڑے ہو کر جہاد کر رہا ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے، کافروں کو مارے جا رہا ہے، قتل کیے جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ جہاد کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہو کر کافروں کو مارے جا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، صحابہ حیران ہیں، اتنا بہادر، اتنا جرت مند پہلی صف میں کھڑے ہو کر دشمنوں کے سر اتار رہا ہے، بہت بڑی محنت کر رہا ہے۔ اچانک دشمن کی جانب سے ایک تیر آیا، اس کے سینے میں پیوست ہوا، وہ گر گیا، زمین پہ آیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ حضور کی جانب بھاگے اور بھاگ کے کہنے لگے، ہنیئا لہ الشہادہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے غلام کو شہادت کی موت نصیب ہو گئی، مبارک ہو آپ کے غلام کو شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ یہ بھی آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ آج کل تو شہادتوں پہ رونا پیٹنے کا رواج ہے، ایک وقت تھا جس وقت شہادتوں پہ مبارکیں دی جاتی تھی۔ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے غلام کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے سنا، دونوں حدیثیں آمنے سامنے رکھنا۔ یہاں پہ جس وقت سرکار نے سنا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو شہادت، سرکار نے فرمایا کلا انہ فی النار، فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو جہنمی ہے، ہرگز نہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ جہاد کی پہلی صف میں لڑتے ہوئے دشمن کا تیر لگا، زخمی زمین پہ گرا پڑا ہے، سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں، سرکار نے کہہ دیا تو یہ جہنمی کیسے بنتا ہے؟ ابھی اس کے جسم میں روح باقی ہے، کچھ رمق باقی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں تاڑ میں لگ گیا کہ اب یہ جہنمی بنتا کیسے ہے۔ ایک زخم تیر کا لگا، درد اتنا ہوا کہ درد برداشت نہ ہو سکا، تکلیف سہ نہ سکا۔ اس نے اپنی ہی تلوار یوں سیدھی کھڑی کی، اپنے آپ کو اٹھا کر اپنے آپ کو یوں تلوار کے اوپر گرا دیا، اور تلوار اس کے بدن سے نکل گئی۔ خودکشی کر کے حرام کی موت مرا اور سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ خودکشی حرام موت مر کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ جس صحابی نے پہلی بات سنی تھی اور یہ منظر بھی دیکھا، اس نے دور سے پکارا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا وما ذاک، یہ گواہی تو تم پہلے ہی دیتے تھے، آج اچانک اس گواہی کے دینے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جھٹ پہلے غیب کی ایک خبر دی تھی، اور وہ تو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، قریب تھا کہ لوگوں کو شک پڑ جاتا کہ یہ جہنمی کیسے ہے، لیکن جو غیب کی خبر آپ نے دی تھی میں نے آنکھوں سے اس غیب کو سچا ہوتے دیکھا ہے، تو میں نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ اگر آپ کو یہ روایت بھی سمجھ آ گئی تو دونوں روایتوں کو آمنے سامنے رکھو۔ وہاں پہ ہے صرف ایک رات کے گھنٹے کا چوکیدارہ، یہاں پہ ہے جنگ کے میدان کی پہلی صف میں لڑنا۔ اسے یہ کام نہ آیا، کیونکہ ایمان نہیں تھا، اسے وہ تھوڑی سی چوکیداری کام آ گئی کیونکہ اس کے پاس ایمان تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ چند سال آپ پیچھے چلے جائیں، سلام کے ساتھ آج کل تو آہستہ آہستہ بدقسمتی سلام کا رواج بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ کوئی ملے تو بس کیا حال ہے، آئے ہو گئے ہو، بس یہ کچھ ہے، سلام بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب سلام کے ساتھ ہمارے بزرگ ایمان کی سلامتی کی دعائیں بھی دیتے تھے، السلام علیکم، اور ساتھ کہتے تھے ایمان دی سلامتی ہوگی۔ یہ جملہ السلام کے ساتھ یہ سفید ریش بزرگوں سے پوچھیے جن کی عمر گزری کہ وہ بولا کرتے تھے کہ ایمان کی سلامتی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ یہ مسجد میں بیٹھ کر آج یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ کس بندے کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ میں کہوں ہمارا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، کامران طاہر صاحب کہیں ہمارا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، آپ نے اگلا جمعہ کسی اور مسجد میں پڑھ لیا تو وہ کہیں ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کسوٹی ہونی چاہیے جس کے معیار پر آپ پرکھ کر چیک کر سکیں کہ کس شخص کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اس پر چند حدیثیں اور وہ بھی سیاستہ کی حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ابھی قربانی کا وقت گزرا، مرزا کامران صاحب نے مجھے ناموس رسالت کا ہی موضوع دیا، میں اسی طرف ہی آنا چاہتا ہوں، لیکن میں ساتھ اس موضوع کو بھی لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی قربانی کا موسم گزرا، حدیث پاک قربانی کے باب میں موجود ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو یاد رہے، یاد کر کے جانی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے مجمع میں بیٹھے تھے اور سرکار تقریر فرما رہے تھے۔ دوران خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانے جائز نہیں۔ خطاب حضور کر رہے ہیں، آج برا بن عازب خطاب سن رہے ہیں، اور سرکار نے تقریر کرتے ہوئے یوں کہا 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانے جائز نہیں۔ ہاتھ مبارک کھولا اور یہ انگلیاں دکھا کے فرمایا 4 قسم کے جانور۔ برا بن عازب نے یہ تقریر سنی، یاد کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہی تقریر، یہی حدیث، یہی فرمان حضرت برا بن عازب لوگوں کو سنانے لگے کہ سرکار کا یہ فرمان میں لوگوں کو سناؤں کہ 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانے جائز نہیں۔ اب بالکل ذہن حاضر رکھ کے ایمان کے کانوں سے یہ بات سن لی۔ جس وقت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے لگے تو جیسے حدیث کے بیان کرتے ہوئے سرکار جب بول رہے تھے تو سرکار نے یوں 4 انگلیاں کی تھی نا، اور 4 انگلیاں دکھا کے فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانے جائز نہیں۔
حضرت برا بن عازب نے بھی حدیث بیان کرتے ہوئے یوں 4 انگلیاں دکھا کے کہا کہ 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانے جائز نہیں۔ جب حضرت برا نے 4 انگلیاں دکھائیں نا، فوراً ایک خیال ذہن میں آیا کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ سرکار نے جہاں پہ 4 انگلیاں دکھائی ہیں یہ بھی وہاں پہ 4 انگلیاں دکھا رہے ہیں، کہ شاید یہ اپنی انگلیوں کو سرکار کی انگلیوں جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ ناموس رسالت کا، کتنا حساس معاملہ ہے۔ منہ سے بولنا، ہاتھ سے عمل کرنا دور کی بات ہے، کسی کے گمان میں ایک شبہ جا رہا تھا اور یہ دے نہیں رہے تھے، لیکن ہو سکتا تھا کہ سننے والے کے گمان میں یہ چلا جائے کہ جہاں پہ انہوں نے 4 انگلیاں کھڑی کی یہ بھی 4 انگلیاں دکھا کر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھ جیسے ہیں۔ فوراً حضرت برا بن عازب بولے، 4 انگلیاں دکھائیں، لیکن ابھی 4 جانوروں کے نام نہیں لیے۔ کہا وہ مسئلہ بعد میں صحیح، پہلے یہ حل کرتا جاؤں۔ 4 انگلیاں دکھا کے کہا یدی اکثر من یدہی و اصابعی اکثر من اصابعہ و اناملی اکثر من اناملہ۔ فرمایا دیکھنے والوں یہ نہ سمجھنا برا بن عازب کا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا ہے۔ فرمایا نہیں، یدی اکثر من یدہی، میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرے مدینے والے کا ہاتھ بڑا ہے۔ اب اس جملے پہ تھوڑا غور کرنا، اپنے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ تھوڑا چلنا۔ ہاتھوں میں چھوٹا بڑا ہونا کتنا سا فرق ہوتا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ ناپ لو، جو ہم عمر ہیں ان کے ہاتھ برابر ہی ہوں گے، بہت ہی فرق ہوا تو کوئی انچ کا چوتھا حصہ اتنا کچھ فرق ہو جائے، اس سے زیادہ تو نہیں نا فرق ہوتا عام طور پر۔ برا بن عازب کہتے ہیں نہیں، میرا ہاتھ چھوٹا ہے، سرکار کا ہاتھ بڑا ہے۔ تو کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاتھ ہڈیوں، بوٹیوں اور خون کے مجموعے کا نام نہیں۔ ہمارا ہاتھ ان سے بنا ہے، لیکن دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری ہاتھ ایسا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حقیقت میں رب نے ان کو ہاتھ عطا فرمائے تھے، ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنے یار کو بہت بڑے ہاتھ عطا فرمائے تھے۔ اب اس ایک جملے پہ اگر بیٹھیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن ایک حدیث میں لازمی سمجھتا ہوں کہ میں ساتھ ایڈ کروں کہ حضرت برا کہتے ہیں میرا ہاتھ چھوٹا ہے، حضور کا ہاتھ، بولیے حضور کا ہاتھ، اور ساتھ کا میری انگلیاں چھوٹی ہیں، سرکار کی انگلیاں بڑی تھیں، اور کہا میری انگلیوں کے پورے چھوٹے ہیں، سرکار کی انگلیوں کے پورے بڑے تھے۔ کیوں؟ اب یہ اگلی روایت بخاری شریف کی کہ ان کا ہاتھ بڑا کتنا ہے۔ مسجد نبوی ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اللہ کے رسول نے ایک پاؤں آگے کیا، ایک ہاتھ اوپر کیا، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد پاؤں پیچھے ہاتھ نیچے، سرکار نے نماز مکمل کر دی۔ جب سلام پھیرا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ دوران نماز ایک نیا کام آپ نے کر دیا، ہاتھ اوپر کر کے پاؤں آگے کر کے پھر ہاتھ پیچھے نیچے پاؤں پیچھے، یہ کیا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت عنقودا من الجنہ، فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میں جنت کا نظارہ بھی کر رہا تھا، اور یہاں پہ کھڑے کھڑے میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے باغوں میں انگوروں کا گچھا تھا، میرے دل میں آیا کہ میں وہ گچھا توڑ کے لاؤں، تو میں نے ہاتھ بڑھا دیا، پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ہاتھ پہنچا نہیں تو پھر پیچھے ہٹ آیا، نہیں، قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر 14 صدیاں بعد جو ملا نے اعتراض کرنے تھے، رب کے رسول نے وہ اعتراض حل فرمائے اور دور فرمائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ تو کیا لیکن ہاتھ پہنچا نہیں، فرمایا نہیں، ہاتھ واپس کیوں کیا؟ فرمایا اس واسطے کہ جنت غیب، اور غیب پر ایمان برقرار رہے۔ رہ گئی یہ بات کہ میرا ہاتھ پہنچا کتنے تک تھا؟ فرمایا لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا اگر میں ایک ہاتھ سے گچھا توڑ کے لاتا تو میرے ایک ہاتھ کا گچھا تو میری ساری امت کھاتی رہتی، قیامت آ جاتی میرے ایک ہاتھ کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ اب لگاؤ جی میٹر اور ناپو اس ہاتھ مبارک کی بلندی کو کہ کتنا بڑا ہاتھ ہے وہ، جس ایک ہاتھ میں آنے والا گچھا قیامت تک بھی ختم نہ ہوتا۔ میٹروں کی حدیں ٹوٹ سکتی ہیں، یہ تو پیمائش کی حد ہے، اور میں
ایمان کی بیس پہ اور کئی دلائل کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، انسان کی سوچ بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتی کہ رب نے اپنے یار کو کتنا کھلا ہاتھ عطا فرمایا تھا۔ یا آپ کے علاقے میں آٹا آتا ہوگا نا، رمضان شریف گزرا ہے، کتنے کتنے ٹرک آتے ہیں اور صرف ایک شہر کے اندر جھٹ نہیں لگتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنی زیادہ مقدار میں آیا لیکن جھٹ نہیں لگا، ختم ہو گیا۔ اب اس ہاتھ کا ذرا دیکھو تو صحیح، اس ہاتھ کا لنگر کتنی وسعت والا ہے وہ ہاتھ، جس ہاتھ کے ایک ہاتھ میں آنے والا قیامت تک بھی لوگ کھاتے تو ختم، بولیے ختم۔ اب آپ خود بتاؤ، جن کے ایک ہاتھ کا یہ عالم ہے ان کے دونوں ہاتھوں کی وسعت کا کیا کمال ہوگا۔ اب یہ روایت میں نے عرض کی، اب واپس پلٹو جو تمہید بنائی تھی، ایمان کس کا معتبر ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کس بندے کا ایمان قبول کرے گا؟ کس بندے کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا؟ میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور میں کسی ملا کے کہنے پہ عقیدہ نہ بنانا، عقیدہ بنانا میرے نبی کے صحابہ جیسا۔ کیسا بنانا؟ ہاں، اگر ملا وہی بتائے جو صحابہ نے کر کے دکھایا تو پھر اس پہ ایمان رکھ لینا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اٹیسٹڈ قابل قبول عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا تھا، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ تو وہ بات ہے جو صرف ہم نہیں، ہمارے مخالفین طبقے نے بھی یہ کہا کہ اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی جیسا حضور کو مانتے ہیں، یہ وہی جھلک ہے کہ صحابہ بھی اسی رنگ میں حضور کو مانا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا کی بڑی وائرل آواز ہے، ہر نوجوان کے کانوں میں پہنچتی ہے، مرزا انجینئر جہلمی، اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ حضور کی زندگی میں جیسے صحابہ حضور کو مانتے تھے، اگر اسی طرح کی جھلک دیکھنی ہو تو بریلویوں کو دیکھ لو، ویسا ہی یہ حضور کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صرف ہمارا نہیں، اور ہم اس پہ دلائل دے سکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا کرتے تھے۔ میں ایک روایت بخاری شریف کی عرض کروں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور بات کو میں نے سمیٹنا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار اقدس لگا ہوا ہے۔ ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں، آ کے حضور کو چادر پیش کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر قبول کر لی۔ خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، آپ کے لیے نذرانہ لے کے آئی ہوں، آپ اسے قبول کیجئے۔ پھر باقی تقریر کسی نے نہیں سنی غور سے، یہ حدیث لازماً سننا بخاری شریف کی ہے۔ دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھی ذمہ نہیں لگایا تھا کہ منوا کے ہی آنا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی یہی کہا تھا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ ہے پہنچا دینا، منوانا ہماری ذمہ داری میں سے نہیں ہے۔ بہرحال دکھانا ذمہ داری ہے، بتلانا ذمہ داری ہے، سنانا ذمہ داری ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، اور یہ حدیث لے کر میں پورے وثوق سے کہتا ہوں آپ پھر لو پوری دنیا اور دیکھو کہ یہ نظریہ اور سوچ کن لوگوں کے پاس آج نظر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتون نے چادر پیش کی، اللہ کے رسول کو چادر کی ضرورت تھی، سرکار گھر گئے، گھر جا کے چادر مبارک زیب تن فرمائی۔ روایات کے اندر جو محدثین نے لکھا وہ یہ کہ سرکار نے اس چادر کا تہبند بنایا، دھوتی کے طور پر سرکار نے چادر کو استعمال کیا۔ چادر پہن کر سرکار دوبارہ مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں تشریف لے کے آئے۔ سرکار بیٹھے تو مجمع میں سے ایک صحابی اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر بہت سونی لگ رہی ہے آپ کو۔ سرکار نے دعائیں دی، شکریہ ادا کیا، اور یہ واقعی حقیقی بات ہے کہ وجود سونا ہو تو ہر چیز ہی سونی لگتی ہے، اس حسین ذات پر ہر چیز ہی خوبصورت لگتی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چادر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، سرکار نے دعائیں دی۔ آگے کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میں نے دے چھڑو، یہ چادر مجھے عطا فرما دو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے دے دیتے ہیں، کیوں دربار وہ ہے نا جس دربار سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا۔ سرکار گھر گئے، گھر سے چادر چینج کی، اور وہ چادر جو چند لمحوں کے لیے سرکار نے زیب تن فرمائی تھی وہ لا کے سرکار نے
اپنے اس غلام کو دے دی۔ اب حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں کہ جس وقت سرکار نے چادر ان کو دی، باقی مجمع میں صحابہ ہی بیٹھے تھے، کوئی معاذ اللہ غیر مسلم وہاں پہ نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پڑھا بھی ڈائریکٹ اس ہستی سے ہے جو دین کے بانی ہیں، شریعت سکھانے والے، سمجھانے والے ہیں۔ اور میں یہ جملہ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو معیار ہدایت ہیں، جن کے پیچھے چلنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ہدایت والا بنا دوں گا۔ صحابہ ہی بیٹھے تھے سارے کے سارے۔ جب چادر حضور نے اس ایک کو دی، دیگر صحابہ اس صحابی سے کہنے لگے یار چادر تجھے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کہا کہ چادر کی ضرورت تھی سرکار کو، چادر کی ضرورت تھی سرکار کو۔ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ أَحَدًا، اور تجھے پتہ نہیں کہ اس دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں اور صحابہ کا عقیدہ ہے کہ تجھے پتہ نہیں کہ اس دروازے سے کوئی بندہ خالی، اب یہ بات تو آپ کو بولنی پڑے گی کہ اس دروازے سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ آج پوچھو کس کا عقیدہ ہے یہ؟ اور بہرحال مانگنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو کہا تھا لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کے بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یا رسول اللہ یہاں سے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں، پھر حدیث بھی میں مکمل کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے موسم میں حج کے لیے گئے مدینہ شریف۔ لاسٹ نائٹ جو آخری رات تھی مدینہ شریف میں، بازار میں گئے، مارکیٹ میں سے کچھ خریداری کرنی تھی، آخری رات تھی، خریداری کی، ایک دکان سے ڈھیر سارا سامان خریدا، ایک پین بھی خریدا، مارکر پین خرید کر جب ٹوٹل اماؤنٹ کی گئی تو پیسے بڑھ گئے۔ مفتی صاحب کے پاس پیسے تھوڑے تھے، اور پیسے کتنے بڑھے؟ وہی صرف پین والے پیسے جو تھے نا وہ بڑھ گئے۔ مفتی صاحب کا دل تھا کہ میں پین خرید لوں، لیکن مجبوراً پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مفتی صاحب نے وہ پین واپس کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پین واپس کر دیا۔ آج آخری رات تھی مدینہ شریف میں، صبح آخری نماز پڑھنی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، حضور کے آستانے پر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی۔ جس وقت نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو ساتھ مفتی صاحب کے ایک بندہ بیٹھا ہے جس نے مفتی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں احمد یار مجھے ہی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کس مقام کے بندے ہیں، آپ کی کیا صورتحال ہے، میں آپ سے واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ تیری وجہ سے آج رات مجھے حسنین کے بابا کی زیارت نصیب ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ دکاندار کہتا ہے کل شاید آپ میری دکان پر آئے۔ غور کیجئے، دکاندار نے کہا شاید آئے، جس کے پاس سے ہو کے آئے، اور جو مزار میں لیٹے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا کون سا امتی کس وقت کہاں کہاں پہ جا رہا ہے۔ کہا کل شاید آپ میرے پاس آئے، اور اس نے جیب سے پین نکالا، کہا یہ تم نے خریدا تھا اور اس کی رقم تمہارے پاس نہیں تھی اور مجبوراً تم نے واپس کر دیا، تمہارے دل میں تھا کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ خرید کر کے لے جاتا۔ مفتی صاحب نے کہا بالکل ایسا معاملہ ہے۔ کہا میں نے دکان بند کی، گھر جا کے سویا، اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا جاؤ میرے دروازے کا مہمان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خالی نہ جائے، اے پین اسے دو اور اس کے بدلے میں تیری شفاعت فرماؤں گا۔ مفتی صاحب نے وہ پین لیا اور لے کر اس سے کتابیں لکھی زندگی میں، اور فوت ہوتے وقت نصیحت کی کہ یہ پین میرے کفن میں قبر کے اندر میرے ساتھ رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول کا تحفہ ہے۔ اچھا بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، یہ واقعہ مومن بڑے سکون سے ہضم کر لے گا، قبول بھی کر لے گا،
کسی کو شک ہو تو واقعہ نہ مانے، بخاری کی حدیث تو ماننی پڑے گی نا، کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، علمت انہ لا یرد احدا، کہ چادر تم نے مانگی، تجھے پتہ نہیں یہ دروازہ وہ ہے جس دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ اب صحابی کا جواب سننا اور اپنا عقیدہ سمجھ لینا اور میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس صحابی کا جواب کیا تھا جس نے چادر مانگی؟ اس نے کہا واللہ ما سألتها لألبسها انما سألتها لیکون کفنی۔ اس نے کہا مجھے روکنے والوں ٹوکنے والوں، خدا کی قسم یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں گرمیوں میں پہنوں گا یا سردیوں میں پہنوں گا، میں سردی سے بچنے کے لیے استعمال کروں گا یا گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کروں گا۔ اس نے کہا اس مقصد کے لیے نہیں مانگی، انما سألتها لیکون کفنی، میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں اس چادر کو اپنا کفن بنا کے استعمال کروں گا، اس چادر کا، اور بولیے اس چادر کا کفن بناؤں گا۔ مفتی صاحب کو پین ملا، انہوں نے کفن میں رکھایا، یہ تو صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے وہ چادر لی اور کہا کہ میں اس کا کفن بناؤں گا۔ مجھے بتاؤ مدینہ شریف میں کپڑا کوئی نہیں ملتا تھا؟ کپڑا تو ظاہری بات ہے ملتا تھا، کفن کا تو انتظام ان کے گھر والوں نے بھی کیا ہوگا۔ صحابی اس چادر کا کفن بنانے پہ کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے اس چادر کا کفن بنانا ہے؟ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابی کو پتہ تھا اس چادر کے کپڑے نے جھٹ پڑ کے لیے اس مقدس جسم کے بوسے لیے ہیں، اب یہ اس چادر کا کفن پہن کے جاؤں گا تو یہ چادر قبر میں میری مشکل کشائی فرمائے گی۔ اب پھر لو جہان سارا اور چیک کر لو، جو مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہ بولنے دے، سمجھ لو صحابہ کے عقیدے پر نہیں۔ صحابہ تو اس چادر کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں جس چادر کی نسبت جھٹ پل کے لیے جسم مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ چادر بھی مشکل کشا بن گئی ہے۔ اگر مشکل کشا نہیں تھی تو اور کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ آتی کہ چادر کا کفن بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ صحابی سمجھتے ہیں کہ یہ چادر صرف اس جہان میں نہیں، اگلے جہان کے اندر بھی آنے والی مشکلوں کو دور کرے گی۔ جس چادر نے جھٹ پل کے لیے حضور کے بدن کو چوما، اگر وہ چادر مشکل کشا بن سکتی ہے تو میرے نبی کے دربار میں سدا رہنے والا مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا کیوں نہیں بن سکتا؟ جو وہاں مشکل کشا کہنا قبول کر لیں، سمجھ لو کہ وہ عقیدہ صحابہ والا رکھتے ہیں، اور جو وہاں پہ نہ قبول کریں سمجھ لینا وہ عقیدہ صحابہ والا نہیں۔ بس تقریر ختم۔ ایمان وہی معتبر جو اللہ کے محبوب کے صحابہ والا ہے، اور ہم ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے عقیدے اور ایمان کی وہ جھلک دیکھنی ہو تو وہ وہی ہے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان والی آج اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ درجنوں دلائل ہیں، کسی بات کو بھائی کو میری گفتگو پر کوئی شبہ ہو تو بعد کے اندر ضرور پوچھ سکتا ہے، کوئی اعتراض ہو تو بعد کے اندر ضرور کر سکتا ہے، وگرنہ یہ نظریہ اور ایمان لے کر جانا کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان وہی ہے جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہی ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ جی